بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک بادشاہ کے 100 مٹکے شراب کے جا رہے تھے۔ ایک اللہ والے کو پتہ چلا تو ان کو غصہ آ گیا، چنانچہ انہوں نے مٹکے توڑنا شروع کر دیے۔ انہوں نے 99 مٹکے توڑ کر ایک چھوڑ دیا۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے انہیں گرفتار کروا لیا۔ اس نے پوچھا، تم نے مٹکے کیوں توڑے؟ وہ کہنے لگے، جب مجھے پتہ چلا کہ ان مٹکوں میں شراب ہے تو میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ تم مسلمان ہو اور شراب پیتے ہو، اس لیے میں نے ان کو توڑ دیا۔ اس نے کہا، اچھا 99 مٹکوں میں تو غیرت کام آئی، لیکن 100ویں مٹکے میں غیرت کیوں کام نہ آئی؟ فرمانے لگے، 99 تک میں توڑتا چلا گیا۔ جب 99 مٹکا توڑ رہا تھا تو میرے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑی کہ دیکھو میں نے کتنا بڑا کام کر لیا۔ پھر میں نے سوچا کہ اب تک یہ کام اللہ کے لیے کیا تھا، اور اگر اب اگلا مٹکا توڑوں گا تو وہ اپنے نفس کی وجہ سے توڑوں گا، اس لیے 100واں چھوڑ دیا۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو ان کو سزا دینے کی بجائے ویسے ہی آزاد کر دیا۔ شیخ الحدیث حضرت ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ دریائے جمنا کے کنارے رہتے تھے۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ دریا کے دوسرے کنارے میرا ایک کام ہے، لیکن دریا کے اندر طوفان بہت ہے جس کی وجہ سے کشتی کے ذریعے جانا مشکل ہے، اب میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا، جاؤ اور دریا کے کنارے کھڑے ہو کر کہہ دو کہ تجھے اس شخص کی طرف سے پیغام ہے جس نے کبھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کی اور نہ کبھی کھانا کھایا ہے، کہ تم مجھے راستہ دے دو۔ اب وہ بندہ تو یہ سن کر چلا گیا اور جا کر دریا کو وہی پیغام دیا۔ دریا کی طغیانی کم ہو گئی اور اس شخص نے آرام سے دریا پار کر لیا۔ ادھر بیوی صاحبہ نے بھی شوہر کی یہ بات سن لی تھی اور ماشاءاللہ 7 بچے بھی تھے۔ وہ بڑی تلملائی کہ یہ عجیب ہے، مجھے رسوا کر رہا ہے۔ وہ بزرگ جب اپنے گھر میں آئے تو بیوی آگے غصے سے بھری بیٹھی تھی، کہنے لگی کہ یہ جو تو کھا کھا کر موٹا ہو رہا ہے اس کو تو جانے اور تیرا خدا، لیکن یہ بتا کہ تو نے جو میرے ساتھ کبھی ملاقات نہیں کی تو یہ 7 بچے کہاں سے ہو گئے؟ اس پر انہوں نے اس کو وضاحت کے ساتھ بات سمجھائی کہ دیکھ، میں نے جب بھی کھانا کھایا ہمیشہ اس نیت سے کھایا کہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تیری جان کا تجھ پر حق ہے، اس لیے اپنی جان کا حق ادا کرنے کے لیے کھانا کھایا، نفس کی لذت کی وجہ سے کبھی نہیں کھایا۔ اسی طرح اگرچہ میں 7 بچوں کا باپ ہوں، مگر بیوی سے ملاقات کرتے ہوئے میرے دل میں ہمیشہ یہ نیت ہوتی تھی کہ شریعت نے مجھ پر بیوی کے حقوق عائد کیے ہیں، لہٰذا میں اپنی بیوی کا حق ادا کر رہا ہوں۔ میرا مقصد فقط نفس کی لذت اور اپنی خواہشات کو پورا کرنا نہیں ہوتا تھا، اگرچہ میں نے اتنی بار اس کا حق ادا کیا، مگر یہ ایسے ہی تھا جیسے میں نے اپنے لیے کیا ہی نہیں۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔